السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت اللہ تعالیٰ میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر. ناظرین، سیاسی صورتحال گرما گرم ہے. ایک پاسے حکومت کی طرفوں وزیر اعظم نے اعلان کیتے عوام دے کیتے مختلف پیکیجز ریلیف پیکیج. پٹرول کی قیمت ₹10 گھٹ تھی اور پٹرول کی قیمت ہوں بجٹ تک ہی رہ ویسی. اندر علاوہ بجلی کی قیمت بھی ₹5 پر یونٹ گھٹ کیتی ہے. مختلف صنعتوں کو ٹیکس فری زون اور ٹیکس فری انڈسٹری لاؤن والے پاسے بھی حکومت کی طرف ایک اچھی آفر ہے. نوجوانوں کے کیتے بھی بہت سارے پروگرام آ گئے، کامیاب جوان پروگرام بھی چلتا پہ. لیکن اندر نال دوجا تصویر کا رخ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک متوقع تحریک عدم اعتماد اپوزیشن گال کرتی پئی ہے، وہ بھی خاصی سرگرم ہے. اور اندر نال ایسا یہ بھی دیتے پے ہیں کہ سندھ ایک پاسے اگر حکومتی وزراء مارچ کرتے پے تو اتوں اپوزیشن کی پیپلز پارٹی بھی مارچ جڑا ہے اج پنجاب پہنچ گئے سی. سیاسی صورتحال کی کروٹ باسی، عوام کو کتنی ریلیف مل سی، حکومت اتنے کتنی اعتماد ہے. یہ ہے سارے اج کے پروگرام کے موضوعات. انہوں موضوعات تے گفتگو کرن کتے موجود ہیں ملک کے نامور صحافی، تجزیہ نگار، کالم نگار، دانشور اور تارے سکرین دی جانی پہچانی شخصیت سہی مظہر جاوید ہو رہا. مظہر سہی تک اصل خوش آمدید آدھے ہیں. تساں جڑے ویلے آدھے سارا پروگرام سونا تھی ویندے سج ویندے. سارے دوجے مہمان اور صحافی ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور وہ بھی ریگولر پاکستان ٹیلی ویژن دے پروگراموں کے تساں کو دے دیو. سہی عاطف اسماعیل صاحب تک اصل ویلکم آدھے ہیں. مظہر صاحب کیا دیتے پے ہو کہ ایک پاسے حکومت نے بڑے عرصے بعد وزیر اعظم نے خطاب کر کے عوام کو ایک ریلیف پیکیج دیتے، اندر آنے والے ڈیگاں دے کیا اثرات مرتب تھی سن؟ ایک تے گال دوجی گال ہے کہ مخالفین یاد پین کہ وزیر اعظم نے تقریر کہنا ہے یہ کوئی انتخابی تقریر ہے کہ آنے والے انتخابات دے بارے جی میں ہے. والا وزیر اعظم اپنے اتحادیوں نال ملاقات کرنے پین دا مطلب ہے کہ کئی پاسے وہ اپوزیشن کو جواب بھی دیں پین. یہ کیا نظر آندا پہ؟ جی شاکر صاحب بہت شکریہ. پہلی گال تو یہ کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم نے دیر آیا درست آیا، مطلب بل بھی عوام دا سوچے اور عوام کو ریلیف دینے دا اعلان کیتے. اصل گال ہوندی ہے اعلانات نہیں ہوندے شاکر صاحب. ہمیشہ تو دیکھو کہ جب تک کہیں چیز عمل درآمد نہ تھی وے ان وقت تک معاملات دا اعلانات دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال طور تے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلسل ویو ہے. روز ایویں سمجھتے آسے رات کو سمجھتے آسے سویرے اٹھتے آسے تو پتہ لگتا ہے پٹرول کی قیمت ودی پئی. اچھا اندر واسطے دلیل یہ پیش کی گئی جی کہ بین اقوامی سطح تے قیمتوں دی مسئلہ ہے، حکومتوں دی اپنی پالیسی ہے، میں ادھر تے کوئی گال نہیں کرنا. لیکن پیٹرول بنیاد ہے، تو بجلی بنیاد ہے، مہنگائی دا سبب ہے. ان دی وجہ نال پیٹرول دی وجہ نال ذرائع نقل و حرکت جڑے ہیں، کیا پیٹرول گھٹ تھے تو ٹرانسپورٹر نے کرائے گھٹا دیتے؟ کہیں نے سوال کیتے؟ ہاں صحیح ہے. کہیں نے روزمرہ استعمال دی اشیاء. لیکن روس اور یوکرائن جڑی جنگ تھیندی پئی ہے ان دی اثرات تیل دوتے براہ راست ہیں. تیل تے عالمی منڈی مہنگا تھی گئے. نہیں سر مہنگا تھے کوئی شک نہیں. اور اندر ای سٹیج تے کہ جڑے لے حکومت جڑی ہے اندر کو لوگوں نے رپورٹ دیتی ہے کہ ₹10 مزید بتا لیو، اتنے ₹10 گھٹا دیتے. میں تو آتا بہت اچھی گال ہے، لیکن گال ہے امپلیمنٹیشن دی. ان دے اثرات کیڑے مرتب ان دے اثرات جڑے ہیں ان تے غور کرنا چاہیے. اور حکومتوں کی ذمہ داری ہوندی ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہوندی ہے کہ اگر تو کوئی ریلیف ملتا پے، کوئی مسئلہ ہے تو اندر اتنے کو عمل درآمد بھی تو کراؤ. مطلب مہنگائی کو گھٹ کراؤ. جیڑی ریشو نال تساں پیٹرول دی قیمت ودن دے بعد جس ریشو نال تساں مہنگائی اضافہ کیتے، کیا وہ کو واپس گھندے پے ہو؟ کیا اندر واسطے تہاڈے کول کوئی میکینزم ہے، کوئی پالیسی ہے؟ پالیسی دی کمی ہے میں سمجھدا. اور اندر وچ عمل درآمد جڑا ہے بڑا ضروری ہے. مطلب اندر ٹھیک ہے کہ تو نوجوانوں کو انسینٹیو دیو، بڑی اچھی گال ہے. انڈسٹری سائڈ تے توجہ کرو، بالکل صحیح گال ہے. اگر تساں ہن بھی این ویلے دیکھو اگر نوجوان جابس دی بجائے کاروبار دے پاسے عاطف سے میں تو پوچھنا چاہتا کہ گورنمنٹ کو جابس کوئی نہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر تے بہت سٹرانگ ہے. اگر اتھاں نمی انڈسٹری شروع تھی بھی سی، نویں پروجیکٹ تھی سن، تو ترا کیا خیال ہے کہ معاشی صورتحال اوورال بہتری والے پاسے نہ آوے سی؟ سر یہ تو وہ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ جو مجھے یہ جو میں اب ایمنسٹی ایک قسم کی دے رہا ہوں انڈسٹری لگانے کے لیے اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ دوسرے لوگ پہلے دیہڑے میں یہ مجھے پہلے دن اس کی وجہ سے جب انڈسٹری لگنی تھی تو اس سے لوگوں کے لیے جاب کریٹ ہونی تھی، اور جب جاب کریٹ ہونی تھی تو صاف ظاہر ہے گروتھ بھی ہونی تھی، ایکسپورٹ بھی بننی تھی، جی ڈی پی بھی امپروو ہونا تھا. اور دوسرا سر گورنمنٹ ایک دوسری چیز پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست فوکس کر رہی ہے وہ آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے.
آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے سر وہ تقریباً ایسٹرن یورپ میں 100% انکریز کی ہے, اور جس انداز میں یہ ای کامرس پہ اب گورنمنٹ کام کر رہی ہے, میرا خیال ہے یہ ماضی میں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ کا ایک ہمسایہ ملک آپ کی اس کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ $150 ارب اور ہماری یہ $1.5 ارب پہ تھی. ہم سے گنا اگر وہ 7 گنا بڑا, کم از کم ہم اتنا تو کام کرتے کہ ہم اس کو کھینچ کے $50 ارب تک تو لے جاتے. صحیح. اور یہ سب سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ریپڈ پروگرس کرنی ہے تو ہمیں خاص طور پر یہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اس پہ توجہ دینی ہوگی. اور ہمارے پاس پڑھی لکھی یوتھ بہت زیادہ ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹریننگ دینے کی, اور ٹریننگ کس فیلڈ میں دینے کی ضرورت ہے, آئی ٹی کی فیلڈ میں دینے کی ضرورت ہے. یہ جو آئی ٹی ہے یہ ایک واحد فیلڈ ہے جو آپ کو مہینوں میں, یعنی سالوں میں نہیں, مہینوں میں کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. اور گورنمنٹ نے جو نیکسٹ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے سر وہ یہی سیٹ کیا ہے کہ ہم نے نیکسٹ 5 سال میں آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اس کو $50 ارب تک لے کر جانا ہے. اچھا. اور آپ بات کر رہے تھے سر وہ تیل کے حوالے سے بھی, دیکھیں اوگرا نے جب سمری سر دی $10 پیٹرول زیادہ کرنے کی, اور الٹا انہوں نے کم کر دی, اس کا مطلب ہے ایک $20 کا ایک ڈفرنس آیا. اب سر پاکستان میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی کنزمپشن ہے وہ ایک مہینے میں 1.5 ارب لیٹر ہے. انہوں نے اس کو ایک پلگ کر دیا کہ یہ جو پرائسز ہے یہ 4 ماہ تک چلے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہر مہینے گورنمنٹ اس پہ تقریباً 15 ارب کی سبسڈی دے گی. 60 ارب یہ بنتا ہے, اس طرح بجلی کی میں دیا 60 اور 70 ارب بجلی کا بنے گا. عاطف صاحب ودھائے تو خود دینا جی. وہ میں مانتا ہوں کہ دیکھیں بڑھانے کا سر یہ ہے کہ ایک چیز ہم جب باہر سے لے کر آتے ہیں, اگر چیز ہمیں مہنگی ملتی ہے تو ہم اس کو سستی کیسے بیچ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اب یہ جو انیشیٹو لیا ہے, اپنے جو مختلف مد میں پڑے ہوئے جو پیسے تھے وہ اٹھا کے اگر وہ اس سیٹ میں لے آئے اور اس وجہ سے لے کر آئے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, تو کم از کم اس کو تھوڑا سا ایک بریک لگے گی. یہ نہیں ہوگی کہ جس طرح دن بدن ہر روز. اچھا مدر صاحب آدھے پہن کے دو جڑے اقدامات ہیں بجلی والے اور پیٹرولیم مصنوعات دے ریٹ فکس کیتے خاص طور تے, کیا اندر نال مہنگائی کوئی گھٹ تھی سی یا اوویں چلدا رہا سی لہر چلدی پئی؟ شاکر صاحب حالی تک تو صورت حال ہوئے ہیں, مطلب اندر میں سمجھدا کہ یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے, اور صوبائی حکومتیں جڑے ہوندے ہیں اپنی انتظامیہ دے ذریعے ریٹس مقرر کرویندے ہیں, ریٹس تے عمل درآمد کرویندے ہیں نرخاں کو. دیکھو جب تک تساں اندی کوئی شک نہیں, میں والا تھا پیا کہ اگر حکومت نے اج ریلیف دیتے, پہلی تو گال خود منی دی پی حکومت کے ساتھ بہت پہلے ریلیف دینا چاہیے. صحیح. اج اگر تساں بین الاقوامی مارکیٹ کا مقابلہ کر کے تساں ریلیف دیندے پیو, سبسڈی دیندے پیو, تو یہ سبسڈی تھوڑا جا پہلے بھی دے دیوا تو کم از کم چلو یہ رفتار تو رک ونی ہے نا جس تیزی نال. کیا سمجھتے ہو کہ جڑی سبسڈی دا اناؤنسمنٹ ہے یا جڑا ریلیف ملتا پہ یہ اپوزیشن دے پریشر دی وجہ تو تھے؟ سر دیکھو اپوزیشن تو آدھی پہ اپوزیشن, اور موقع ایسا ہے حقائق بھی ہے کچھ کہ جڑے ویلے تحریک عدم اعتماد دی گال تھا, یہ عوامی مارچ دی گال نہیں تھی شروع تھی گئے, اون ویلے یہ تقریر کر کے ریلیف دیونا, یہ مطلب اج بھی اپوزیشن دا بیان بڑا واضح آئی کہ جناب اساں تا حالی ابتدا کیتی ہے, اسلام آباد پہنچے تک ایک بئی تقریر آسی تو اون دے بعد بے ریلیف مل ویسی. لیکن میں یہ بحث وچ نہیں پوندا کہ ایک کیندی وجہ نال تھیندا پے. یہ اگر وزیر اعظم کو خیال آئے کیندی وجہ نال آئے, عوام دے پریشر دی وجہ نال آئے تو عوام دی خاطر آئے, وہ عوام دی خاطر اگر آئے تو مہربانی کرو کہ عوام کو اون طرح دا ریلیف دیو کہ جن نال فائدہ بھی تھی وے. اچھا پٹرول تو پوا گی دا ٹھیک ہے, جس تک پتہ لگ گیا جی پٹرول سستا پوا گی دے, بجلی دے بل آسن اون دے وچ بھی سب سبسڈی مل ویسی. ایل پی جی مہنگی تھی گی کل ہی. جی ہاں ایل پی جی مہنگی تھی گئی سر. جڑے تھوڑے ان دے ٹیکس ودے ہوئے بجلی دے بلاں دے وچ وہ کیویں واپس سی سن؟ تساں $5 گھٹا دیتے ٹھیک ہے, لیکن جڑے ان دے اندر 10 ٹیکس بل آئے ہیں تساں ان دے تے بھی تو غور کرو, مطلب وہ بھی تو دیکھن. پوری پلاننگ دی ضرورت ہے. بجلی دے بلاں دے اوتے مطلب بجلی دی قیمت دیون کیتے تیار ہے, لیکن یہ جڑا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہر مہینے وہ بجلی دے بل تو زیادہ آندے پن, ان دا کیا حل ہے؟ وہ بڑا پریشان ہے. دیکھیں جی یہ جو انہوں نے ایک پروگرام جو شروع کیا تھا نا احساس راشن, جس میں تقریباً 13 کروڑ افراد کو فائدہ ہونا ہے جن کی 50,000 سے انکم کم ہے. گورنمنٹ کا جو نیکسٹ ان کا جو پروگرام آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ افراد جو لو انکم ہیں ان کو بجلی پہ بھی سبسڈائز کیا جائے, مزید ان کو بجلی سستی دی جائے, اور یہ جو پیٹرول بھی ان کو وہ سبسڈائز کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ
मुस्तकबिल में ये करना चाह रहे हैं कि उनको टारगेटेड सब्सिडी लाना चाह रहे हैं अवाम को, इस अंदाज में गवर्नमेंट ਅੱਜ को रिलीफ देना ਸਾਹਿਬ चाहते ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਦੀ ਨਾ ਨਫੀ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਾਸੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ को ਰਿਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? देखो फ्यूल एडजस्टमेंट और ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਘਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ को ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ? ਸਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ को तो मौका मिल गए। अपोजिशन ने तो ही वास्ते तो देखो अपोजिशन दादी पी है कि जनाब अस महंगाई के खिलाफ तहरीक चलेंदे पे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक चलेंदे पे हैं, और तुम देखो कि अवाम उन्होंने को रिस्पॉन्स देंदे पे हैं। अवाम ही वास्ते रिस्पॉन्ड देंदे पे हैं। अवाम चाहते हैं कि सबको कहीं ना कहीं तरह रिलीफ मिले, और हमेशा सारे मुल्क इवें ही थे कि जन भी कोई तहरीक चलते हैं वो कामयाबी नाल हमकिनार थींदन। अगर कोई सिंध तो चलता पे या इतों पंजाब वाले बन के सिंध कोई मार्च करेंदे पे हुकूमती लोग, तो मैं समझदा कि वो ये सूरत हाल जड़ी है ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। अज तो अदम एतमाद की तहरीक की गाल भी थी पई है। अज जेड़े तो सारे प्रेशर बाद चासा पहले आतिफ साहब तो पूछते आतिफ साहब मार्च का महीना ये पहली दफ़ा डिठे कि हुकूमती वज़रा भी मार्च करेंदे पे और अपोजिशन भी मार्च थींदा पे। देखें बात ये क्या रवैया है? गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त महंगाई की वजह से पूरी तरह अंडर प्रेशर आ चुकी है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। अब एक जो संजीदा एफर्ट नज़र आई है ना वो अपोजिशन से, वो बड़े अरसे बाद नज़र आई है, क्योंकि उन्होंने अपना हर तरह का होमवर्क जो मुकम्मल किया हुआ है। जो पॉलिटिकल अफराद बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो उसके बाद वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे। अगर इस मौके पर इलेक्शन अनाउंस करेंगे साफ ज़ाहिर उन्होंने हर पार्टी ने अपनी एक इलेक्शन की फ़िज़ा बनानी है। अब बिलावल साहब अगर सिंध में कर रहे हैं साफ ज़ाहिर है कि वो भी अपनी एक फ़िज़ा बनाएंगे। हाँ, ये जो पीटीआई कर रही है मेरा ख्याल है ये इसलिए कर रही है कि वो जो उनके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट हुआ हुआ है उस प्रेशर को वो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो क्या मतलब ख्याल है कि क्या पीटीआई को पजीराई मिली है वो पास? नहीं, पीटीआई को अभी तक उस तरह की पजीराई नहीं मिली जिस तरह की मिलनी चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह बुनियादी वजह सर ये महंगाई है। अच्छा, महंगाई पे गवर्नमेंट तो ये समझती थी कि कोरोना के बाद जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो ये जो सप्लाई सिस्टम है ये बेहतर हो जाएगा, और मुमकिन है इस दौरान पेट्रोल की कीमतें कम हो जाए। जैसे पेट्रोल की कीमतें कम होने के साथ ज़रा हम 60% बिजली जो है अपनी फ्यूल से बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट उधर आना था, लेकिन अब चूंकि यूक्रेन की जंग हो गई है अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और ये जो हुकूमत ने ये जो स्टेप लिया है, अब हालांकि इसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक दिन पहले जब वो ओगरा की समरी गया तो हमारे अवाम ने तो पहले दिन ही अपनी वो टैंकियां वगैरह फुल करवानी शुरू कर दी थी, अपनी बाइक्स वगैरह की, अपनी गाड़ियों वगैरह की। उनके एक जेन में बना था कि कल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लेकिन वो अचानक एक ऐसा फैसला आया जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। और हुकूमत ने ये फैसला सिर्फ इसी वजह से किया है कि उनको नजर आ गया कि जो वो समझ रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कोरोना में कम पहले परवेज खटक ने आग छोड़ी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत घट थी। मतलब साहब दो गाली तो आपको पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम जी महंगाई है ये क्या पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की वजह तो है या मतलब है कि इनके कोई गवर्नेंस का मसला भी है, इंतजामी मामला भी है? सर ये दो फैक्टर हैं। पहला बुनियादी मसला है कि पेट्रोल जड़ा है ये बुनियादी चीज़ है। अस आते हैं जनाब अस सब्जी जी है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए मंडी तक घेना है तो सबको ट्रांसपोर्टेशन पै गई है ज़्यादा, लिहाजा इनकी कीमत अस बढ़ा दी है। अगर अस अपना माल मार्केट घिन के आने हैं तो उनके जराए नकलो हरकत जड़े हैं उनके किराए इतने ज़्यादा ठीक है पेट्रोल की वजह नाल। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਆਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਹੈ
ਇਹੋ ਟਮਾਟਰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਏ ਨਕਲ ਹਰਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ को ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵੇ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਘਟਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, तो पेट्रोल सस्ता कर देते। हाँ मतलब ये भी हुकूमती रेट मतलब इतना आमनी चाहिए है, हुकूमती रेट होनी जी। चाहिए। आते सर तुसा क्या आदे पे हो? जी सर, अब देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, फौरी तौर पे बढ़ा लेते हैं, और जब कम होती है तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि गवर्नेंस का सर ये इशू देखें कि वाकई उनकी गुड गवर्नेंस नहीं है। अब विहाड़ी से अगर मुल्तान का हम एक फासला लगाएं तो सर ये 100 किलोमीटर बनता है जी। इसका किराया एसी गाड़ी का जो है वो 270 रुपए है, बहुत ज्यादा किराया है। अगर हम मुल्तान से जलालपुर पीरवाला की तरफ मूव करें तो तकरीबन इसका 90 किलोमीटर फासला है, फासला तकरीबन बराबर है, लेकिन इसका 350 रुपए किराया है। आप देखें 80-90 रुपए उसके किराए में वहां से फर्क है, फासला भी एक जितना है और गाड़ी भी एक जैसी है। अच्छा, हुकूमती रेट कोई नहीं। देखिए ना भाई, इस साइड पे आपका कम है किराया, इस तरह आप कोटद्दू की तरफ देखें तो वहां भी किराया इस तरह ज्यादा है। मैं इस रीजन के हवाले से बात कर रहा हूँ जी, ठीक कि है। डिस्टेंस बराबर है, गाड़ियां भी एक जैसी हैं, लेकिन किराए में फर्क हर है। रूट का मतलब किराया अलग अलग डिफरेंट है। अच्छा, मतलब थोड़ी- सर तुसा थोड़ी बड़े गल बड़ी तजर्बाकार हो, अहम ये क्या इतना बड़ा अहम मसला इन्होंने डिस्कस कीते कि कोटद्दू जलालपुर पीरवाला रिहाड़ी ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਵੇਂਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਰ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਹੈ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥਾ क्या इंतजामिया को लुकवी गाल है कि जलालपुर का किराया बेया है, मतलब विहाड़ी का बेया है, मैलसी का बेया है, कोटादू का बेया है, मुजफ्फरगढ़ का बेया है, मतलब फासले ਇੱਕੋ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਥੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸੀਟਾਂ ਅੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੂ ਬੈਠੇ ਬਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਮ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ सूरत हाल होती है। मतलब तुसा निज़ाम को कंट्रोल इस वजह से नहीं हो सकती कि हमने जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं या दूसरी चीज़ें हैं, हमने जो जुर्मानों की मिकदार रखी वो बहुत कम है सर। ना 200 रुपया 250 रुपया अगर हम जुर्माना करेंगे, देखें एक आपने लाभ बनाया है 1890 में या 1860 में, उस दौर में अगर हम देखें कोई भी क्राइम है, फर्ज क्या उसकी 200 रुपये सजा थी, तो वो उस दौर में तो बहुत बड़ी रकम थी 200 रुपये, तो अभी तक वो वही चली आ रही है, हमने उसको चेंज ही नहीं किया। सही। देखिए अब हम अगर कोई क्राइम भी करते हैं, हमें पता है कि यार हम इतना जुर्माना दे के, थोड़ा सा जुर्माना से कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, हम जुर्माना दे के वो फिर हम वायलेशन करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕरेंगे ना वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ਜਿਹੜਾ आवाम ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾस्त ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। महंगाई करने वाले दरअसल अवाम का खून नहीं बल्कि उनकी जिंदगियां निचोड़ रहे हैं, और इनके ऊपर दिन रात चेक होना चाहिए सर, और ग्रास रूट लेवल पे चेक होना चाहिए। शाकिर साहब ये जिम्मेदारी किंदी है जी। प्राइस कंट्रोल कमेटी दी मां सिवाय ई खबर दे कि उन्होंने इजलास किया, गौर किया और ख़त्म, उनके अलावा क्या करें? कुछ भी नहीं किया। करें सो डिठे भी प्राइस कंट्रोल कमेटियां जड़े हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जड़े हैं, अच्छा जी, मैं सारी गालियां अपनी जाते आतिफ साहब रह गया। एक बड़ा एक अहम इशू है, मैं प्रोग्राम के आगाज दसिया है, तहरीक अदम एतमाद, उनके बारे क्या दियो कि हुकूमती वज़रा दे अपने मामलात हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा थे कि अपोजिशन ने हुण तक अपने पत्ते शो नहीं किए, और बड़ी कामयाबी दे नाल अपोजिशन जी है देखें, इस बार जो अपोजिशन है मैं समझता हूँ उन्होंने एक बड़ी सिंसियर एफर्ट की है। उसका हम इस तरह जारी कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म खुद चल के चौधरी ज़बान की तरफ भी गए हैं जी, और शुनीद ये है कि अगले हफ्ते वो कराची भी जा रहे हैं, बहादराबाद भी जा रहे हैं,
اور اس کے علاوہ انہوں نے جہانگیر ترین سے بھی رابطہ کیا. حالانکہ اگر آپ ان کا تھوڑا سا پریویس ریکارڈ دیکھ لیں تو وہ خود چل کے نہیں جاتے تھے, ان کے دوسرے لوگ تھے وہ بات. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جاد ہوتے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور تھا, کوئی نہ کوئی گیپ آیا ہے, اور وزیر اعظم اس گیپ کو اب فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید اب چودھری کے اعلان کے بعد وہ جو مومنٹم تھا یا وہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ ممکن ہے وہ کامیابی کی طرف چلے جائیں. صاحب وہ اپوزیشن کا یہ آکھنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کاف لیگ اور متحدہ دے بغیر اساں کامیاب کر گن سوں, یہ بھی کوئی اچھی اہم خبر ہے. کل میں یوسف اللہ گیلانی صاحب کا ایک بیان پڑھتا دیتا بیان, انہیں آخیا جناب گال ہے کہ ایک تا اساں جڑی موو ہے ایک متفقہ طور تے پیش کرے سوں, پہلی گال. دوسری گال ہے کہ انہیں آخیا اساں ہن وقت تو پہلے اپنا کوئی پتہ کوئی کارڈ شو کہنا کرے سوں. اپوزیشن مطمئن نظر آندی ہے. اپوزیشن دے مطمئن ہونے دی وجہ نال ہی حکومتی ایوانہ اتنی خلبلی ہے کہ ہن وزیر اعظم کو خود اپنے اتحادیاں کو بننا پوندا پہ. مطلب یہ ایک میں سمجھدا کہ اندے کوئی شک نہیں کہ ایویں ایک فضا موجود ہے, اور یہ گال بڑی واضح طور تے موجود ہے کہ عدم اعتماد دی تحریک جڑی ہے اون دی گال ٹر پئی ہے. میں سمجھدا کہ اپوزیشن جڑی ہے وہ اپنی پلاننگ دے تحت جڑا کم کرے سی اون دے وچ ظاہر ہے پتے اون لے شو کرے سی. وہ تساں کیا سمجھدے ہو کہ اتحادیاں دے نال جڑے انہاں دے اپنے ایم این ایز ہیں انہاں کو اہمیت دیون دی لوڑ نہیں؟ جی انہاں کو اہمیت ملدی پئی ہے, مطلب انہاں کو اہمیت ایویں سے ملدی پئی ہے, فنڈ ملدے پین, فنڈ بھی ترقیاتی ملتے پین, رابطے بھی بہتر تھی گئے, اور او وزراء اور او ارکان اسمبلی جڑے وقت منگدے ہیں ملاقات دا ہن انہاں نال سارے معاملات جڑے نے بہتر تھیندے پین. تو میں سمجھدا کہ تحریک عدم اعتماد واسطے اچھا دیکھو نا اپوزیشن کل پرائم منسٹر نے جنوبی پنجاب دے ایم این ایز اور وزراء نال ملاقات بھی کی تھی نا. جی اور ملاقات کی ہے, اور دیکھو نا تساں سر یہ دیکھو بنیادی وجہ ہے تساں ایک سیکٹریٹ بنائے 6 مارچ کو میل سی بھی آندے پین. جی ہاں دورہ بھی کرنے پین میل سی دا, اور عوامی رابطہ مہم جڑی ہے نا اندے نام تے سلسلہ ہے. خیر وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ پیکج واسطے ہو سی کہ اتنا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کرے سن, اچھی گال ہے کرنا چاہیے. لیکن گال ہے کہ اپوزیشن اپنی جگہ مطمئن ہے, اور اپوزیشن تو اگرچہ کچھ لوگوں نے آکھے اگرچہ اپنے کارڈ نہیں ظاہر کرنے پہ, لیکن اس باوجود آکھے کہ سارے کول حکومتی ارکان دا بھی اعتماد حاصل ہے. عاطف صاحب سر یہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری ایک موقع ہے اس کے پاس کہ یہ اپنے آپ کو شو کر سکے, اپنی طاقت اگر یہ تھوڑا سا گورنمنٹ ٹائم لینے میں کامیاب ہوگی. دیکھیں اب ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ عوام میں آ چکا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً جو مارچ تک پورے پنجاب میں یہ لاگو ہو جائے, امپلیمنٹ ہو جائے. 5-6 ماہ کا اگر ٹرنیور گورنمنٹ کو مل گیا اور عوام کو اس کے افادیت کا پتہ چل گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو انیشیٹوز ہیں اب وہ اپنے یعنی کہ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور اب وہ عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. اگر اپوزیشن اس میں لیٹ کرتی ہے اور یہ گورنمنٹ عوام کو ریلیف دینے میں, جیسے اب وزیر نے ایک بڑا غیر متوقع فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اب چونکہ جو ان کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ ان کے ٹارگٹ سے بڑھ گئی ہے, ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے, صاف ظاہر ہے وہ اپنا پیسہ وہاں سے اٹھا کر عوام پہ ڈائریکٹ لگائیں گے, اور جب عوام پہ وہ ڈائریکٹ پیسہ لگائیں گے تو جو حکومت نے اپنی ساکھ مہنگائی کی وجہ سے کھوئی ہے گورنمنٹ نے اس کو امپروو کرنا ہے, اور اگر گورنمنٹ وہ امپروو کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر اپوزیشن کی پولیٹکس کہاں جائے گی. شاکر صاحب میں چھوٹا جا ایڈ کرے سر, چھوٹی جی گال, احساس کارڈ جڑا ہے صحت کارڈ اندر بھی صورتحال ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال کل ہی میرے کو ایک فون آئے, مطلب ایک خاتون نے اپنے اکھی بنواونے ہیں, انہیں آخیا جی میرے کو فلاں ہاسپٹل نے 3 مہینے کا ٹائم دے دیتے, انہیں آخیا جی اگر تم خود اپنے طور پہ کرانا چاہو تو کل کر لینے. مطلب ایک وجہ ہے کہ جی پہلی پیمنٹ ہے وہ 3 مہینے بعد ملتی ہے. سر ٹھیک ہے, لیکن عوام میکنزم بھی ہے نا جی, تساں جڑے لے عوام کو کچھ دے دیتی ہے, کارڈ ہاتھ پکڑا دیتے ونجو جی علاج کراؤ, اگو علاج نہ تھے تو اثرات کتوں آوے سن. ضمن ہے نا پروگرام یہ ہیلتھ کارڈ والا, اور ان دے جڑے اثرات ہیں وہ سندھ کوئی نہیں, کیونکہ سندھ ہیلتھ کارڈ مطلب حکومت نے فلیٹلی ریفیوز کیتے اتھاں کوئی نہیں, پورے پاکستان چھو سی. یہ دسے سو کہ تحریک عدم اعتماد کیا پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آ سکتی ہے, اسپیکر اسد کیسر کے خلاف آ سکتی ہے, یا سدھی عمران خان کے خلاف آ سکتی ہے؟ میں سمجھتا کہ شاید یہ نا مرحلہ وار کرے سن, اگر اسپیکر کے خلاف کرے سن تو فوری طور پہ وزیر اعظم کے خلاف بھی تھی سکتی ہے. لیکن پنجاب کی صورتحال جڑی ہے کل وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد تھوڑی جی سینیریو جڑا ہے وہ چینج تھیندا نظر آندے, اور ایویں محسوس تھیندا پے کہ جویں مطلب وہ گال وہ کم جڑا خود اپوزیشن کرنا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ دے حوالے نال وہ شاید حکومت خود کر لے.
مطلب اس صورتحال دوچار نہیں ہے واضح تھی ویسی، لیکن میرے نزدیک یہ پہلے سپیکر کے خلاف عدم اعتماد پیش کرے سن اور اندر بعد نال ہی وزیر اعظم کے خلاف بھی پیش کرے سن، میری ذاتی رائے تھی میں جی عاطف صاحب تساں سر کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری برادران ایم کیو ایم اور یہ جہانگیر ترین گروپ کو یہ نہ توڑ سکے اپوزیشن، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عدم اتفاق کی تحریک پیش کریں گے. جی بڑی سونی گال ہے عاطف صاحب کہ اگر متحدہ کاف لیگ اور جہانگیر ترین گروپ حکومت نال رہ گیا تو عدم اعتماد جڑی گال ہے وہ تھیں ختم تھی ویسی، اور حکومتی اقدامات اگر ایویں چلتے رہ گئے تو آنے والے ڈیاں دے وچ بہتری آن کا امکان ہے. میں شکر گزار سہی مدر جاوید اور عاطف اسماعیل دوارا تشریف گھن آئے اور حالات حاضرات گفتگو عطا کی تھی. اندر سارے اج کے پروگرام کا ویلا مکتا پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.